ارے امجد بھائی، اتنا زیادہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ بیٹی ذات ٹھہری، آگے چل کر گھر گرہستی ہی سنبھالنی ہے، زیادہ پڑھ کر کیا کرے گی؟ کوئی کہتا امجد میاں، آپ بھی اچھے خاصے سمجھدار ہو کر ایسی حماقت کر رہے ہو۔ اماں، میاں بیٹی کی پڑھائی پر کوئی اتنا خرچ کرتا ہے بھلا؟ پرائے گھر جائے گی، مفت میں ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک جناب تو کہنے لگے، امجد صاحب، اگر بیٹی امتحانات میں ناکامیاب ہو گئی تو یہ جو قرض لے کر بیٹی کو پڑھا رہے ہو وہ کون ادا کرے گا؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن امجد علی پر تو جیسے بیٹی کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کا جنون سوار تھا۔ وہ لوگوں کی باتیں ہنس کر ٹال جاتے، لیکن امجد علی کو بھی یہ فکر سونے نہیں دیتی کہ اگر بیٹی فیل ہو گئی یا امتیازی نمبروں سے کامیاب نہیں ہوئی تو کیا بنے گا؟ لوگوں کی باتیں سچ ثابت نہ ہو جائیں، مگر امجد علی کو اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا۔ اسما بھی اپنے والد کا خواب پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتی۔ پڑھائی کے لیے اس نے ہر چیز چھوڑ دی تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے پیارے ابو کا خواب پورا کرنا۔ اسما کو اپنے ابو امجد علی سے بہت لگاؤ تھا، کیونکہ وہی تھے جس نے پورے خاندان سے بیڑ لے کر اسما کے پڑھنے کے شوق کو پورا کیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ امجد علی نے اس کی پڑھائی پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدل لیتا ہے، کچھ ایسا ہی اسما کے ساتھ بھی ہوا۔ آگے کی پڑھائی کی خاطر جب وہ ہاسٹل میں رہنے لگی، وہاں اسما کی دوستی امیر گھرانوں کی لڑکیوں سے ہو گئی اور وہ ان کے رنگ میں رنگ گئی۔ پڑھائی درکنار کر کے اسما ان امیر لڑکیوں کے ساتھ سیر سپاٹے میں لگ گئی۔ شاپنگ کرنا، فلمیں دیکھنا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا روز کا معمول بن گیا۔ وہ لڑکیاں اپنے خرچے پر اسما کے نخرے اٹھاتیں۔ امجد علی کو اسما کے کالج سے شکایتی پیغام موصول ہوا کہ آپ کی بچی آزمائشی امتحانات میں بہت ہی کم نمبر لا سکی ہے۔ آگے یہی حال رہا تو فائنل کے امتحانات میں فیل بھی ہو سکتی ہے۔ امجد علی کانپ گئے۔ انہیں اس پیغام پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ فوراً اسما کے کالج جا پہنچے۔ وہاں جا کر جب حقیقت سامنے آئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اساتذہ حضرات کی ٹیم نے امجد علی کے سامنے اسما کو بلا لیا اور اس کی ساری غیر ضروری مصروفیات کے بارے میں بتا دیا۔ امجد علی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسما کی طرف ایسے دیکھنے لگے گویا کہنا چاہ رہے ہوں کہ کیوں بیٹی، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ اسما اپنے ابو کی نظروں کی زبان خوب سمجھتی تھی۔ اس نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی۔ امجد علی سمجھ گئے کہ بیٹی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جوہر پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اسما کو کچھ نہ کہا، بس روتے ہوئے اپنی پگڑی اتاری اور اپنے ہی پیروں تلے رونتے ہوئے چلے گئے۔ اس واقعہ کا اسما کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا۔ اس کے بعد امجد علی نے بھی اپنی بیٹی کی کوئی خیر خبر نہیں لی۔ امجد علی نے اپنا گھر بیچنے کے لیے اشتہار دے دیے۔ اب وہ خود لوگوں کو نصیحت کرتے پھرتے کہ بیٹی کو زیادہ نہ پڑھاؤ۔ وقت گزرتا گیا، امجد علی کا گھر بک چکا تھا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے کہ پھر سے انہیں اسما کے کالج سے بلاوا آیا۔ وہ سوچنے لگے اب کیا کر دیا اس بچی نے، کہیں فیل تو نہیں ہو گئی۔ امجد علی نے سوچا کیا جانا وہاں، کس منہ سے جانا، لیکن پھر سوچا چلتے ہیں، بیٹی کو پڑھانے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ کالج کا سب سے بڑا ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹریت کے تمام طلباء کا فائنل کا رزلٹ تھا۔ سلسلہ وار ہر اس طالب علم کا نام پکارا جاتا جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ 10ویں نمبر پر جو طلبہ امتیازی نمبر لے کر کامیاب ہوئی ہے وہ ہے قمر افتخار چودھری۔ پھر 9، 8، 7، 6، 5 اور 4 اور امجد علی سر جھکا کر شرمندہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس لسٹ میں اسما کا نام قطعاً نہیں آئے گا۔ انہیں تو فیل ہونے والوں کی لسٹ کا انتظار تھا۔ تیسرے نمبر پر کسی نور حیات کا نام پکارا گیا۔ اس طرح دوسرا نمبر بھی گزر گیا۔
अब सारे लोग दिल थाम कर बैठे थे। ऐलान हुआ, मोहतरम हजरात, इस बार इस कॉलेज से जो सबसे ज़्यादा इम्तियाजी नंबर लेकर नंबर 1 पर मुकाम हासिल करने वाली तलबा है, उनका नाम है अस्मा अमजद अली। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि इस होनहार बच्ची को अपनी दुआओं से नवाजें। पूरा हाल तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा। अमजद अली को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर एक दूसरा ऐलान हुआ कि मैं इस होनहार बच्ची और उनके सरपरस्त को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। वो यहाँ आए और अपनी डिग्री हासिल करें। अमजद अली की आंखों से खुशी के मोती गिरने लगे। वो सर बुलंद किए हुए अपनी पगड़ी संवारते हुए बेटी के साथ खड़े डिग्री लेते हुए बोले, बेटी बाप का गरूर होती है। बेटी वो फल है जिसकी मिठास ख़त्म नहीं होती। बेटी ही बाप के सर की पगड़ी होती है। अस्मा रोते हुए अपने प्यारे अबू के गले लग गई।